السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، 29واں پارے کا مختصر تعارف اور خلاصہ پیش خدمت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن بڑی خوبیوں سے نوازے گئے تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنوں کی طرف بھی آپ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے۔ جن اللہ کی وہ مخلوق ہیں جنہیں ہم انسانوں سے پہلے پیدا کیا گیا ہے، ہم انہیں ان کی اصل صورت میں نہیں دیکھتے۔ ان کی پیدائش آگ کے شعلے سے ہوئی، وہ بھی مرد اور عورت ہوتے ہیں، ہماری طرح شرعی احکام کے مکلف ہیں۔ نیک و بد ان میں بھی ہیں، نیک اللہ کے ثواب اور جنت سے نوازے جائیں گے اور بد سزا و عقاب کا سامنا کریں گے۔ ان میں جو سرکش ہوتے ہیں ان کو ہی شیطان کہا جاتا ہے۔ جن انسانوں سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، ایسے کام انجام دینے کی انہیں صلاحیت ہے جو انسان کے بس میں نہیں۔ غیب کی باتیں سننے کے لیے آسمان کے دروازوں تک جاتے تھے اور انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے رگ و ریشے میں دوڑتے ہیں۔ انسان کی باتیں سنتے اور ان کی زبان سمجھتے ہیں۔ جن کی بھی مستقل رہائش گاہ ہوتی ہے، گندی جگہیں اور جھاڑیوں میں ان کے رہنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھ کر کھانا شروع نہ کیا جائے تو وہ ہمارے کھانوں میں شریک ہو جاتے ہیں، اور اگر بسم اللہ کے ساتھ کھانا کھا کر ہڈی چھوڑی جائے تو وہ ان کے مسلمانوں کے لیے لذیذ گوشت بن جاتی ہے، اور ہمارے جانور کی لید ان کے جانور کا چارہ۔ وہ دوسری مخلوقات کی شکل اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، انسان کی شکل، سانپ کی شکل، اڑنے والے پرندے، اونٹ، گائے، گھوڑے، بکرے، گدھے، کھچر وغیرہ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آسمان پر پہرا لگا دیا گیا۔ اب اگر کوئی جن غیب کی باتیں سننے کے لیے جاتا تو اسے شہاب ثاقب انگاروں سے مارا جاتا۔ اس بات کو لے کر جنوں میں بہت تشویش تھی کہ آخر روئے زمین پر کون سا ایسا بڑا واقعہ پیش آ گیا ہے جس کی وجہ سے اب آسمان پر پہرا لگا ہے اور ہمیں آسمان کی خبریں سننے سے روک دیا گیا ہے۔ جنہوں نے میٹنگ کی اور طے کیا کہ پوری دنیا میں پھیل کر صحیح صورتحال کا پتہ کریں، چنانچہ ان کی ایک جماعت تہامہ آئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ بازار جاتے ہوئے وادی نخلا میں چند صحابہ اکرام کے ساتھ تھے اور انہیں فجر کی نماز پڑھا رہے تھے۔ اس وقت جنوں کی اس ٹیم نے، کہا جاتا ہے کہ وہ 9 تھے، آپ کی زبانی قرآن سنا اور فوراً ایمان لائے۔ اس موقع پر سورہ جن نازل ہوئی جس میں آپ کو اس بات کی خبر دی گئی تھی۔ یہ سورہ اسی پارے کے اندر موجود ہے۔ 29واں پارہ تبارک الذی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس پارے میں 431 آیتیں ہیں، 30 سورہ ملک کی، 52 قلم کی، 52 حاقہ کی، 44 معارج کی، 28 نوح کی، 28 جن کی، 20 مزمل کی، 56 مدثر کی، 40 قیامہ کی، 31 دہر کی، سورہ مرسلات کی 50 اور 22 رکوع ہیں۔ مصحف میں یہ 67 سے 77 نمبر تک بالترتیب ہیں۔ سورہ دہر کے علاوہ باقی صورتیں مکی ہیں۔ سورہ ملک طور کے بعد، سورہ دہر کے علاوہ باقی صورتیں مکی ہیں۔ سورہ ملک طور کے بعد، قلم علق کے بعد، حاقہ ملک کے بعد، معارج حاقہ کے بعد، نوح نحل کے بعد، جن آراف کے بعد، مزمل قلم کے بعد، مدثر مزمل کے بعد، قیامہ قارعہ کے بعد، دہر رحمان کے بعد اور مرسلات حمزہ کے بعد نازل ہوئی۔ سورہ قلم کا نام اس کی دوسری آیت سے لیا گیا ہے۔ سورہ حاقہ کی 3 ابتدائی آیات میں حاقہ آیا ہے، اسی سے اس کا نام ماخوذ ہے۔ سورہ معارج کا نام اس کی تیسری آیت سے لیا گیا ہے۔ سورہ نوح اور سورہ جن کا نام اس کی پہلی آیت سے لیا گیا ہے، نیز ان صورتوں میں ان کا تفصیلی ذکر بھی ہے، باقی صورتوں کا نام ان کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے۔ سورہ ملک کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ ترمذی کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے رات کو پڑھ کر سوتے تھے، یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور جو ہر چیز پر قدرت والا ہے، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، اور وہ غالب معاف کرنے والا ہے۔ اللہ نے 7 آسمانوں کو تہ بتہ بنایا ہے، اس میں کوئی شگاف بھی نہیں۔ ان آسمانوں کو ستارے کے ذریعہ مزین کیا اور ان کے ذریعہ سرکش شیطان کو بھی مارا جاتا ہے۔ کافر جب جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہ خوفناک آواز نکالے گی اور جوش مارے گی، گویا کہ وہ غصے سے پھٹ پڑے گی۔ جہنم میں یہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں گے۔ اس ذات نے
تمہارے لیے ضمیر کو ہموار بنا دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو اور اللہ کی روزیاں کھاؤ، اسی کی طرف تمہیں جی اٹھ کر جانا ہے۔ اس کے بعد کافروں کو اللہ کے عذاب کی دھمکی دی گئی اور انہیں غور و فکر کی بھی دعوت دی گئی کہ اپنے سروں پر اڑنے والے پرندوں کو دیکھیں کہ فضا میں ان کو کس نے روک رکھا ہے، اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرنے والا لشکر کون ہے؟ اگر اللہ تم سے اپنا رزق روک لے تو تم کو کون روزی دے گا؟ وہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر گزاری کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ اسی نے تمہیں زمین میں پھیلایا ہے اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے، اور وہ پوچھتے ہیں کہ یہ وعدے کا دن کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو آپ کہہ دیں کہ اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف کھلے طور پر ڈرانے والا ہوں۔ سورہ کے آخر میں کافروں کو دنیا و آخرت کے عذاب کی دھمکی دی گئی اور کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون تمہیں صاف شفاف پانی لا کر دے گا؟ سورہ قلم کا آغاز نون جو حروف مقطعات میں سے ہوا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول کو بے حساب اجر و ثواب اور خلق عظیم کے منصب پر فائز ہونے کی بشارت دی۔ آپ جھٹلانے والے، بہت زیادہ قسم کھانے والے، بے وقار، کمینہ، عیب گو، چغل خور، بھلائی سے روکنے والے، حد سے گزرنے والے، گناہ گار، سرکش اور بے نسب لوگوں کی بات نہ مانیے۔ مکہ والوں کو دھمکی دی گئی کہ اگر یہ اپنا رویہ نہیں بدلے تو جو حال باغ والوں کا ہوا وہی ان کا بھی ہوگا۔ کس طرح اللہ نے ان کے برے عزم کی وجہ سے راتوں رات اسے جلا دیا اور یہ صبح اسے دیکھ کر پچھتاتے ہی رہ گئے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ آفت یوں ہی آتی ہے اور آخرت کی آفت تو بہت بڑی ہے، کاش انہیں سمجھ ہوتی۔ جس دن پنڈلی کھول دی جائے گی، یہ بھی اللہ کی ایک صفت ہے جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں اور اس کی کیفیت کا ہمیں علم نہیں ہے، اور وہ سجدے کے لیے بلائے جائیں گے تو سجدہ نہ کر سکیں گے، نگاہیں نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت طاری ہوگی، حالانکہ یہ سجدے کے لیے اس وقت بلائے جاتے تھے جب یہ صحیح سالم تھے۔ اے نبی آپ صبر سے کام لیجئے اور مچھلی والے پیغمبر کی طرح مت ہو جائیے۔ جب اس نے غم کی حالت میں رب کو پکارا، رب نے ان کی پکار سن لی اور اسے نیک کاروں میں شمار کر دیا۔ قریب تھا کہ کافر اپنی تیز نگاہوں سے آپ کو شکار کر لیتے۔ جب کبھی قرآن سنتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے، در حقیقت یہ قرآن تمام جہان والوں کے لیے سراسر نصیحت ہے۔ سورہ حاقہ کا آغاز لفظ حاقہ سے ہوا جو قیامت کا ایک نام ہے، معنی ثابت ہونے والی۔ سمود، عاد، فرعون، قوم لوط اور قوم نوح کی ہلاکت کا تذکرہ کر کے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اسے عبرت و نصیحت بنایا ہے تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھ سکیں۔ قیامت کے احوال بیان کیے گئے، سور میں پھونکا جانا، زمین اور پہاڑ کا ان کی جگہوں سے اٹھا لیا جانا، آسمان کا پھٹ جانا، فرشتوں کا اس کے کنارے ہونا، رب کریم کا عرش 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے، تمہارا کوئی بھید پوشیدہ نہیں رہے گا، جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کی خوشی اور اس کے لیے اللہ کی نعمتوں کا بیان، اور جس کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کی ذلت و ندامت اور اس کے لیے اللہ کا عذاب۔ اللہ فرمائے گا اسے پکڑ کر توق پہناؤ اور 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ کر جہنم میں ڈالو، نہ اس کا اللہ پر ایمان تھا اور نہ یہ غریب پرور تھا، آج اس کی ضیافت کے لیے صرف غسلین یعنی جہنمیوں کی پیپ ہے۔ اس کے بعد اللہ نے قرآن اور اپنے رسول کی حقانیت کو بیان کیا اور سورہ کے آخر میں حکم دیا کہ آپ اپنے عظیم رب کی پاکی بیان کیجئے۔ سورہ معارج کے شروع میں اللہ نے فرمایا کہ ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو آنے والا ہے، کافروں سے اسے کوئی ٹالنے والا نہیں۔ اللہ کی عظمت بیان کر کے رسول کو صبر کی تاکید کی گئی۔ آگے اللہ نے قیامت کے احوال کو بیان کیا اور فرمایا کہ اس دن تو مجرم چاہے گا کہ اپنی اولاد کے بدلے بیوی، بھائی، رشتہ دار بلکہ روئے زمین کے سارے لوگوں کے بدلے اس دن کے عذاب سے بچ جائیں، لیکن ہرگز ایسا نہ ہوگا۔ یہ شعلے والی آگ ہے جو منہ اور سر کی کھال جلا کر رکھ دے گی، اسے وہ جہنم آواز دے گی جو دنیا میں پیٹ پھیرتا اور مال سینت سینت کر رکھتا تھا۔ اس کے بعد جنتیوں کے اوصاف کو بیان کیا گیا، نماز کی پابندی کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے، قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے، رب کے عذاب سے ڈرنے والے، اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والے، امانت اور وعدوں کا پورا خیال رکھنے والے، سچی گواہی دینے والے، یہی جنت میں عزت کے ساتھ ہوں گے۔ سورہ کے آخر میں پھر مشرکین کے بارے میں بتلایا گیا کہ جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکلیں گے
گویا کہ وہ کسی جگہ کی طرف تیز تیز جا رہے ہیں، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی، ان پر ذلت چھا رہی ہوگی۔ یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورہ نوح میں اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کا تفصیل سے ذکر کیا کہ انہوں نے ہر طریقے سے اپنی قوم کے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، رات دن اعلانیہ اور پوشیدہ، ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، رب کی مغفرت کی امید دلائی، استغفار کی برکتیں، بارش کا ہونا، مال اور اولاد کی کثرت، باغات اور نہریں جاری ہونا، یہ سب کچھ بتلایا، اللہ کی بڑی نشانیاں، ساتوں آسمان، چاند، سورج، مٹی سے تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام کی تخلیق، پھر مٹی میں ہی تمہارا لوٹ کر جانا اور اس کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا، یہ سب باتیں بطور نصیحت ان کو سنایا۔ اس کے بعد حضرت نوح کا اپنے رب سے فریاد کرنا، اے رب تو زمین پر کسی بھی کافر کو رہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑے گا تو یہ تیرے اور بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور یہ فاجروں اور کافروں کو ہی پیدا کریں گے۔ اے میرے رب تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مرد و عورت کو بخش دے اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا۔ سورہ جن میں اللہ نے اپنے رسول کے پاس جنوں کی آمد کا تذکرہ فرمایا ہے، اے نبی آپ کہہ دیں کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے تو عجیب قرآن سنا ہے جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے، اب ہم کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے، بے شک ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کسی کو بیوی بنایا ہے اور نہ بیٹا۔ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے جس سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ اس کے بعد آسمان پر جو پہرا لگایا گیا تھا اس بات کو انہوں نے بتایا، نیز کہا کہ ہم میں بھی بعض نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس ہیں، ہم بھی مختلف طریقوں میں بٹے ہیں، ہم میں جو ظالم ہیں وہ جہنم کے ایندھن بنیں گے۔ سورہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ مجھے نہیں معلوم کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ تم سے قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت متعین کرے گا، وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کرے، لیکن اس کے بھی آگے اور پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے تاکہ اسے علم ہو جائے کہ ان پیغمبروں نے رب کا پیغام پہنچا دیا اور اللہ نے ان کے آس پاس کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے۔ سورہ مزمل کے شروع میں اللہ نے اپنے رسول کو مخاطب کر کے تہجد پڑھنے کا حکم دیا اور یہ بھی فرمایا کہ عن قریب ہم آپ پر ایک بڑا بوجھ ڈالنے والے ہیں۔ رات تہجد پڑھنے کا فائدہ بتلایا گیا اور آگے اللہ کے رسول کو مشرکین کی باتوں پر صبر اور ان سے الگ تھلگ رہنے کا حکم دیا گیا۔ مجھے اور ان جھٹلانے والے آسودہ حال لوگوں کو چھوڑ دیجئے اور انہیں ذرا سی مہلت دے دیجئے، یقیناً ہمارے یہاں سخت بیڑیاں اور سلگتی ہوئی آگ ہے اور حلق میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے، جس دن زمین اور پہاڑ تھر تھرا جائیں گے اور پہاڑ پھر بھری ریت کے ٹیلوں کی طرح ہو جائے گا۔ اگر تم کفر پر ہی رہے تو اس دن کیسے بچو گے جو دن بچوں کو بوڑھا کر دے گا، آسمان پھٹ پڑے گا اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ بے شک یہ نصیحت ہے، پس جو چاہے اپنے رب کی طرف راہ اختیار کر لے، راستہ بنا لے اپنے رب کی طرف۔ آخری آیت میں اللہ نے تہجد پڑھنے والوں کے لیے اپنے خاص انعام کو بیان کیا کہ تم اپنی سہولت سے اسے پڑھو، اس لیے کہ تم میں بیمار بھی ہیں، مسافر، روزی حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کرنے والے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے بھی۔ ہاں فرض نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو اچھا قرض دو، تم جو نیکی اپنے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے ہاں بہتر سے بہتر اور ثواب میں بہت بڑھ کر پاؤ گے۔ اللہ سے معافی مانگتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سورہ مدثر میں اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا کہ اے کپڑا اوڑھنے والے، کھڑے ہو جا اور آگاہ کر دے اور اپنے رب کی ہی بڑائیاں بیان کر اور اپنے کپڑے کو پاک رکھا کر ناپاکی کو چھوڑ دے اور احسان کر کے زیادہ لینے کی خواہش نہ رکھ اور اپنے رب کی راہ میں صبر کر۔ اس کے بعد قیامت کے عذاب سے ڈرایا گیا، سرکش کافروں کو دھمکی دی گئی اور اللہ نے فرمایا کہ میں اسے جس نے قرآن کو جادو اور انسانی کلام کہا ان قریب دوزخ میں ڈالوں گا، اور تجھے کیا خبر کہ دوزخ کیا ہے، وہ نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے، کھال کو جھلسا دیتی ہے، اس پر 19 فرشتے مقرر ہیں۔ جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ جہنم میں کیوں گئے؟ ان کا جواب ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم دین کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ مشغول رہا کرتے تھے اور ہم قیامت کے دن کو بھی جھٹلاتے تھے۔ یہ قرآن تو ایک نصیحت ہے، بس جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے، اور وہ اس وقت نصیحت حاصل کریں گے جب اللہ چاہے، وہ اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی بخشنے والا بھی ہے۔ سورہ قیامہ کے شروع میں اللہ نے قیامت اور ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھائی ہے،
پھر فرمایا کہ انسان تو چاہتا ہے کہ آگے بھی نافرمانی کرتا جائے، پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی، جب نگاہ پتھرا جائے گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیے جائیں گے۔ اس دن انسان کہے گا کہ آج بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ تم تو دنیا سے محبت رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ اس دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن اداس ہوں گے، سمجھیں گے کہ ان کے ساتھ کمر توڑنے والا معاملہ کیا جائے گا۔ نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کہ کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے، اور اسے یقین ہو جائے گا کہ اب یہ جدائی کا وقت ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، آج تجھے اپنے رب کی طرف چلنا ہے۔ مولا موت کا یہ سفر ہمارے لیے آسان بنانا، آمین۔ سورہ دہر، جس کا دوسرا نام سورہ انسان بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ یہ سورہ کے آغاز انسان کو اس کی اصل تخلیق یاد دلا کر کیا گیا ہے۔ انسان کی پیدائش کا مقصد اس کا امتحان و آزمائش بتایا گیا، ہم نے اسے راہ دکھائی، اب وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا۔ ہم نے کافروں کے لیے زنجیریں، طوق اور شعلوں والی آگ تیار کر رکھی ہے۔ بے شک نیک لوگ وہ جام پئیں گے جس میں کافور کی آمیزش ہوگی، جو ایک چشمہ ہے، اس سے اللہ کے بندے پئیں گے اور اس کی نہریں نکال لے جائیں گے۔ اب ان کے اوصاف کا بیان ہے کہ یہ نظر پوری کرتے ہیں، مسکین، یتیم اور قیدیوں کو اللہ کی خاطر کھانا کھلاتے ہیں، اللہ سے قیامت کی ہولناکی کے بارے میں ڈرتے ہیں، ان کے صبر کا پھل جنت اور ریشم کا لباس ہوگا، مسندوں پر ٹیک لگائے، نہ گرمی اور نہ سخت جاڑا، جنت کے سائے ان پر ہوں گے اور میووں کے خوشے ان پر لٹکائے گئے ہوں گے، ان پر چاندی کے برتنوں اور ان جاموں کا دور کرایا جائے گا جو شیشے کے ہوں گے، اور شیشے بھی چاندی کے، جن کو ساقی نے اندازے سے ناپ رکھا ہوگا، اور انہیں جنت میں ایسا جام پلایا جائے گا جس میں آمیزش زنجبیل یعنی سونٹ کی ہوگی، سونٹ کی ملاوٹ ہوگی، جنت کی اس نہر سے جس کا نام سلسبیل ہوگا، اور ان کے ارد گرد وہ بچے گھومتے ہوں گے جو ہمیشہ بچے ہی رہیں گے۔ جب تم انہیں دیکھو گے تو سمجھو گے کہ یہ بکھرے ہوئے سچے موتی ہیں۔ تم وہاں جہاں بھی نظر ڈالو گے تو سراسر نعمتیں اور عظیم الشان سلطنت ہی دیکھو گے۔ ان کے جسم پر سبز، باریک اور موٹے ریشمی کپڑے ہوں گے، اور انہیں چاندی کا کنگن پہنایا جائے گا، اور ان کا رب پاکیزہ شراب سے ان کی ضیافت کرے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال کا بدلہ اور تمہاری نیکیوں کی قدر کی گئی ہے۔ رب کریم تو ہمیں جنت کی ان قیمتی نعمتوں سے محروم نہ کرنا، اللہم آمین۔ سورہ مرسلات کے شروع میں اللہ نے ہواؤں کی بعض صفات کا ذکر کر کے ان کی قسم کھائی ہے اور فرمایا کہ تم سے جس دن کا وعدہ کیا گیا ہے وہ یقیناً آئے گا، جس دن ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان توڑ پھوڑ دیا جائے گا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے کر کے اڑا دیے جائیں گے، اور رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا۔ کس دن کے لیے ان کو مؤخر کیا گیا ہے؟ فیصلے کے دن کے لیے۔ اور تجھے کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ اس دن جھٹلانے والوں کی خرابی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے گزشتہ امتوں کی ہلاکت، انسان کی تخلیق، زمین، پہاڑ اور میٹھا پانی، ان نعمتوں کے بیان کے بعد فرمایا کہ چلو 3 شاخوں والے سائے کی طرف جو نہ سایہ دینے والا ہے اور نہ شعلے سے بچا سکتا ہے۔ یقیناً دوزخ تو بڑے بڑے محل کے برابر چنگاریاں پھینکتی ہے، گویا کہ وہ زرد اونٹ ہے۔ آج جھوٹوں کے لیے ہلاکت ہے، آج وہ دن ہے کہ یہ بول بھی نہ سکیں گے اور نہ انہیں معذرت کرنے کی اجازت دی جائے گی۔ یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم تمہیں اور اگلوں کو جمع کریں گے۔ پس اگر تم مجھ سے کوئی چال چل سکتے ہو تو چلو۔ متقیوں کے لیے اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا گیا، اور سورہ کے آخر میں اللہ نے فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو نہیں کرتے، اور اس دن کو جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے۔ اب اس قرآن کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ اس پارے کی پہلی آیت کریمہ ملاحظہ کریں۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت والا ہے۔ 29ویں پارے کا آغاز سورہ ملک کی اسی آیت کریمہ سے ہوا۔ اس سورہ کے متعدد فضائل صحیح احادیث میں وارد ہیں۔ اسے اللہ کے عذاب سے محفوظ رکھنے والی سورہ بھی قرار دیا گیا ہے۔ تبارکہ کا معنی یا تو خیر کی کثرت اور اس میں اضافہ کی ہے، اور یا معنی ہے مخلوقات کی صفات سے جو ذات بلند و برتر ہے، کائنات میں تصرف کا جسے تنہا اور کلی اختیار حاصل ہے، ایک پتا بھی اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، اس کی حکمت و مشیت میں کوئی دخل نہیں دے سکتا، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور حیات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے، اور وہ غالب بخشنے والا ہے۔ زندگی اور موت کا فلسفہ اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا کہ اللہ نے اس سلسلے کو
عبث نہیں بنایا اور نہ اس کا کوئی فعل لغو و عبث ہوتا ہے۔ وہ حکیم ہے، اس کا ہر عمل حکمت پر مبنی ہوتا ہے، خواہ انسان کی کوتاہ عقل اس کا ادراک کر سکے یا اس سے عاجز رہ جائے۔ اب زندگی دے کر اللہ یہ دیکھتا ہے کہ انسان اپنے ارادہ و اختیار سے صحیح راستے پر چل کر اللہ کے ثواب کا مستحق بنتا ہے، یا جانوروں کی طرح آنکھ بند کر کے باپ دادا کی غلط روش پر چلتا رہتا ہے اور شیطان اس کے لیے یہ غلط راہ اور مزین کر دیتا ہے۔ پھر اس زندگی کے بعد موت دیتا ہے تاکہ انسان عمل کی دنیا سے حساب کی دنیا میں منتقل ہو جائے اور زندگی کے امتحان کا نتیجہ اسے دے دیا جائے۔ اس آیت کریمہ میں یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ کے نزدیک اعتبار اچھے عمل کا ہے، زیادہ عمل کا نہیں۔ اگر عمل زیادہ ہو اور اچھا نہ ہو تو وہ اپنی کثرت کے باوجود بے وقعت ہے، اور اگر عمل کم ہو لیکن اچھا ہو، اخلاص اور سنت کے موافق ہو تو وہ میزان پر بہت گراں ہے۔ الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور، جس نے 7 آسمان اوپر تلے بنائے تو رحمان کی تخلیق میں کوئی بے ترتیبی نہیں دیکھے گا، دوبارہ دیکھو کیا کوئی شگاف نظر آتا ہے۔ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر، پھر دوہرا کر دوبارہ دیکھو، تیری نگاہ تیری طرف عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ اللہ نے آسمان کو اپنی قدرت کی ایک عظیم نشانی بنایا، ایک نہیں 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر، نہ ستون نہ شگاف نہ کوئی ناہمواری، سب ایک جیسے برابر۔ اگر ان کو بنانے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہوتا تو کیا یہ یکسانیت پائی جاتی؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا یہ اللہ کی قدرت کی واضح دلیل نہیں ہے؟ فاعتبروا یا اولی الالباب۔ 29واں پارہ سورہ ملک، اس کے اندر توحید کا بیان ہے، جہنم میں داخل ہونے والوں اور داروغائے جہنم کے درمیان کا مکالمہ ہے۔ سورہ قلم، اس میں باغ والوں کا واقعہ کہ جن کا باغ غربا و مساکین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے نتیجے میں باغ آگ کی نظر ہو گیا۔ دوسری بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالی کا بیان ہے۔ سورۃ الحاقہ کے اندر مختلف قوموں کے عذاب میں گرفتار کیے جانے کا بیان، قیامت کے وقوع کا بیان اور اچھے لوگوں کے جنت میں داخل ہونے اور بروں کے جہنم میں جانے کا بیان اور اسباب کا تذکرہ ہے۔ سورۃ المعارج کے اندر قیامت کے وقوع کا انداز، انسانوں کے بعض صفات کا بیان، جنتیوں کے صفات کا بیان۔ سورہ نوح کے اندر نوح علیہ السلام کے طویل تبلیغ اور ان کے طریقہ دعوت کا بیان۔ استغفار کے فوائد کی بارش نازل ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا، نرینہ اولاد ملے گی، باغات اور نہریں حاصل ہوں گی۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر بتوں کا بیان کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ سورۃ الجن کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں گئے، نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے، جنہوں کی ایک جماعت کا گزر ہوا تو انہوں نے قرآن مجید سنا اور ایمان لے آئے۔ دوسری بات، مسجدیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ہیں، ان میں کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا۔ تیسری سورہ مزمل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ آپ پوری رات عبادت کرتے تھے، چنانچہ آپ پر پابندی لگائی گئی کہ پوری رات عبادت نہ کریں۔ دوسری بات، قرآن مجید میں سے جو آسان ہو اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا، نماز قائم کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور قرض حسنہ دینے کا حکم ہے۔ سورہ مدثر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کرنے والے جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور پھر جہنم کی بعض صفات کا بیان۔ نمبر 3، جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ اور جہنم میں داخل ہونے والوں ہونے کے اسباب کا بیان کہ ہم نمازی نہیں تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم گپ ہانکا کرتے تھے اور قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے۔ سورۃ القیامت کے اندر کہ جب قیامت قائم ہوگی انسان حیران ہوگا اور کہے گا این المفر، کہاں بھاگ کر جاؤں، لیکن وہاں نہ کوئی بھاگ سکتا ہے اور نہ تو رب کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ دوسری بات، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ جلدی جلدی پڑھتے کہ کہیں بھول نہ جاؤں۔ اللہ نے فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جلدی نہ کریں بلکہ غور سے سنیں، پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے پزمردہ ہوں گے۔ سورہ دہر، انسانوں پر ایک ایسا دور بھی آیا ہے کہ جب وہ کچھ بھی نہ تھا، پھر اللہ عدم سے وجود بخشا۔ نمبر 2، جنتیوں اور جہنمیوں کا بیان۔ نمبر 3، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والی اذیتوں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے، صبح و شام رب کے ذکر و فکر میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ مرسلات، قیامت کا بیان اور اس کے وقوع کے وقت آسمان، پہاڑ اور ستاروں کی کیا حالت ہوگی اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ قیامت کے وقوع، مجرموں کو دبوچ لیے جانے، انسان کی پیدائش، زمین کا بنایا جانا، اس میں مضبوط پہاڑوں کا رکھنا، اور پھر جہنم کے شعلوں کا بیان، کافروں اور مشرکوں کا قیامت کے دن
نہ بولنا اور ان کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار یہ کہا گیا کہ ان واضح چیزوں کے جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، اور یہ بات تقریباً 10 مرتبہ دہرائی گئی، اور آخر میں کہا گیا کہ اگر تم ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر کس بات پر ایمان لاؤ گے؟